کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑا زبردست مطالبہ کیا اپنے رب سے، ایک درخواست کی، اور اس میں بڑے حقائق کھل گئے. اے میرے رب مجھے دکھا مردے کیسے زندہ کرے گا. سبحان اللہ. تو اللہ نے فرمایا ابراہیم تمہارا ایمان نہیں ہے کیا؟ اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلا، کیوں نہیں میرے رب، ایمان رکھتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اطمینان قلبی چاہتا ہوں. اب جو حقیقت یہاں پہ کھلی وہ یہ کہ اسلام کا جو علم کے حاصل کرنے کا جو نظریہ ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح کہ آج دنیا اس پر لگی ہے، گامزن ہوئی ہوئی ہے. جو دنیا اس وقت کہتی ہے علم کے معاملے میں آپ جائیں آگے تک، عقل سے تجربات تک، ایکسپیریمنٹس تک جائیں، مشاہدہ میں جائیں، آبزرویشن میں جائیں، اور جو کچھ آپ کر سکتے ہیں اپنے ذرائع وسائل سے. یہاں حضرت ابراہیم نے ہزاروں سال پہلے صرف اس بات پہ اکتفا نہیں کیا کہ میں نے سن لیا اور مان لیا، بلکہ اپنے ایمان میں اضافے کے لیے، اپنے یقین میں بڑھاوے کے لیے، کیونکہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، ایمان مسلسل بڑھتا رہتا ہے، یقین جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے. اللہ کے نبی کا ایمان سب سے زیادہ ہے، حالانکہ ناقص نہیں ہے، سب سے زیادہ ہے. یقین بھی سب سے پختہ ہے، اتنا پختہ کہ سارے پہاڑ بھی جمع کرو تو اس سے بھی زیادہ پختہ اللہ کے نبی کا یقین ہوتا ہے. تو اب ایک نبی اس مقام پہ کھڑے ہو کر پھر اپنے رب سے کہتا ہے اے میرے رب مجھے اب تو نے جو کچھ فرمایا ہے وہ تو میں نے مان لیا، مگر میں آنکھوں سے دیکھنا بھی چاہتا ہوں، مجھے دکھا دے. چنانچہ دکھا دیا. اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے لو اور پھر ان کو ذبح کر لو، ان کے گوشت کو آپس میں ملا لو، مکس کر لو. فرمایا فخذ 4 من الطیر فصرهن الیک، ان کو بھلا لو. ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا، پھر ان کے الگ الگ گوشت کو مکس کر کے پھر اس کو الگ الگ کر کے ڈیوائیڈ کر کے 4 حصوں میں 4 پہاڑوں پہ رکھ دو. ثم ادعوهن یاتینک سعیا، پھر پکارو، ہم تمہیں دکھائیں گے مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں. ایسے عجیب و غریب طریقے سے مکس کروا دیا، سب کچھ الگ الگ بھی نہیں رکھا، سالم بوٹیاں بھی نہیں ہیں، قیمہ بنوا دیا ہے. یہ دیکھیں وہ قدرت دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہی کچھ ہوگا نا مرنے کے بعد، قبر میں جب مٹی میں اس طرح مکس ہو جاؤ گے پتہ بھی نہیں چلے گا کون کہاں ہے، کس کے ذرات کہاں ہیں، وہ کیسا قادر ہے. فرمایا ابراہیم بلاؤ. اب انہوں نے جب ان پرندوں کو پکارا یاتینک سایہ، تو تم دیکھو گے جیسی تم پکارو گے وہ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے. یہی ہوا، وہ دوڑتے ہوئے چلے آئے. وَعَلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ نے فرمایا جان لو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ اسلام میں تجربے کی بھی اہمیت بہرحال ہے، لیکن ایک چیز جہاں سائنس آج اس دور میں خاص طور پہ دین سے ٹکرا رہی ہے، غلط طور پہ ٹکرا رہی ہے، ٹکرانا نہیں چاہیے. سائنس کا یہ مطالبہ ہی غلط ہے جو اس زمانے میں پیدا ہوا. اس سے پہلے فلسفی نے، فلسفے نے، سائنس نے کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا تھا خدا کے خدا ہے یا نہیں ہے. سب نے مانا تھا کہ خدا ہے، سب نے مانا. یونان سے لے کر کے آج تک کی تہذیبوں میں سب جگہ خدا کا تصور ہے. بس فرق یہ تھا کہ وہ خدا کو اپنی عقل سے پروف کرتے تھے اور دین اپنی وحی سے. پھر عقل کو ٹول کے طور پر استعمال کرنے کی دین اجازت دیتا تھا. یہ تھا فرق. وہ کہتے تھے وحی کی ضرورت نہیں ہے، عقل کا بھی. مگر اس دور میں سائنس نے ایک نئی بنیاد رکھی اور کہا کہ ہم خدا کو آنکھوں سے دیکھیں گے جیسا وہ ہے، ہاتھوں سے چھوئیں گے جیسے میٹر کو چھوتے ہیں، جیسے میٹر کو دیکھتے ہیں، اس طرح خدا نظر آنا چاہیے. یہ مطالبہ سائنس کر رہی ہے تجربے کے ذام میں کہ ہم نے ہر چیز کو ایکسپیریمنٹ کر لیا ہے تو خدا کو بھی ایکسپیریمنٹ کر لیں. نہیں دوستو، دین ہمیں بتاتا ہے کہ کچھ حقائق ایسے ہوتے ہیں جو ایکسپیریمنٹ نہیں ہو سکتے. ہاں اپنے کچھ ایکسپیریمنٹ کے ذریعے اس تک پہنچا جا سکتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ایک تجربہ کیا اور اس تک پہنچے، ایسے آپ کے تجربات خدا کے بارے میں انڈیکیٹ کریں گے، عقل انڈیکیٹ کرے گی، بتائے گی، اور ساری انڈیکیشن اس کی طرف جائے گی، سارے سگنل وہیں جائیں گے، اور تمہارے سارے سوالوں کا جواب خدا ہی کے وجود سے ملے گا. یہ بات طے ہے. مگر خدا کو دیکھنے کی بات نہ کرو، دیکھ نہیں سکتے سائنس. مگر آج کے گمراہ لوگ، کچھ لوگ جو الہاد و بے دینی کے چکر میں پڑے. اصل میں سائنس بھی ضد اس لیے آئی جب سے یہ کلیسا کے نظام سے ٹکراؤ ہوا ہے انلائٹنمنٹ کی تحریک میں 18ویں 19ویں صدی میں. اس کے بعد سے لوگوں نے الہاد اپنا لیا اور خدا کے وجود کا انکار کر دیا. اصل میں یہ انکار کرنے کی سبیل ہے کہ ہم خدا کو ماننا نہیں چاہتے. اگر ہے تو دکھاؤ، ہم دیکھیں گے. اسی لیے اسٹیفن ہاکنگ جو ہے اتنا بڑا سائنسدان ہونے کے باوجود آخری وقت میں اپنی بنیاد جہالت پہ رکھ کے چلا گیا کہ مجھے خدا نظر نہیں آ رہا. تمہیں خدا نظر کیسے آئے گا؟ تم جس پیمانے سے دیکھنا چاہتے ہو اس پیمانے سے خدا نظر نہیں آئے گا.
خدا کو دیکھنا ہے تو صحیح فطری نیچرل عقلی اصولوں کے مطابق چلو، خود سائنٹیفک اصولوں کے مطابق چلو، کیونکہ تمام تر سائنسز وہ خدائی کی طرف لے کے جاتی ہیں. تمام تر سائنس، یہ کائنات جو دریافت ہو رہی ہے یہ خدا ہی کو بتا رہی ہے. اللہ نے اسی طور پہ قرآن میں اپنے آپ کو اپروف پیش کیا ہے کہ دیکھو یہ ہوائیں کہاں سے آتی ہیں، کون چلاتا ہے. تم سائنس کی بنیاد پہ مانتے ہو کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ، کہ ہر کاز ہر ایفیکٹ کا ایک کاز ہوتا ہے، ہر مسبب کے پیچھے سبب ہوتا ہے. تو بار بار قرآن تمہاری سائنس سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ اتنی بڑی کائنات کا سبب کون ہے. یہ ہزاروں ایفیکٹس ہیں جن کے پیچھے کاز بتاؤ. تم کہاں سے آئے بتاؤ، یہ زمین کیسے بنی بتاؤ، یہ آسمان کیسے. تم جو اسباب بتاتے ہو ان اسباب کے پیچھے پھر بتاؤ کہ ایسا کیوں ہوا. بگ بینگ تک پہنچو گے، پھر پوچھتا ہے قرآن بتاؤ بگ بینگ کا دھماکہ کیا کس نے بنائی کائنات، کون پھیلا رہا ہے اس کو. اگر خدا نہیں ہے تو پھر کون ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ بالکل ایک سائنٹیفک ریئلٹی ہے. مگر آج الہاد بے دین کے پرستاروں نے ایک ضد پکڑ لی ہے کہ ہمیں خدا کو ایسے دکھاؤ جیسے آنکھ سے دیکھا جاتا ہے. یہ بچوں والی ضد ہے، جیسے بچہ اپنے باپ سے ضد کرتا ہے مجھے دکھاؤ، مجھے چکھاؤ، میں اس کو خود کروں گا. تو بہت سی چیزیں نہیں بتائی جا سکتی کیونکہ اس کی کیپیسٹی اس میں نہیں. تو مجھے ایک بات یاد آتی ہے، مشرکین مکہ بھی ایسی ضد کرتے تھے. ہم کہاں چلے گئے، الہاد و بے دینی کے چکر میں اتنے بے عقل ہو گئے کہ وہ دور جو جاہلیت کا دور تھا، اس وقت اللہ کے پیغمبر کے سامنے کھڑے ہو کے مکے کا مشرک ابو جہل ابو لہب یہ کہتا تھا اے محمد اگر تمہارے اوپر فرشتہ آتا ہے تو دکھاؤ، تمہارے اوپر وحی آتی ہے تو دکھاؤ، ہم اس وقت مانیں گے جب دیکھیں گے. اور تو اور اس سے بھی پہلے جائیں، ہزاروں سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بنی اسرائیل اپنی جہالت میں ڈوب کر یہ بات کرتے تھے. دیکھیے اس وقت کیا دور تھا، جس کو پتھروں کا دور کہہ لیں آپ، جو چاہیں کہہ لیں، لیکن اس دور کا انسان بھی اسی طرح بات کر رہا ہے. لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، اے موسیٰ ہم اس وقت تک آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک خدا کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے. وہی بات دیکھیے اس وقت بھی کی گئی اور آج کا پڑھا لکھا دور بھی کر رہا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہر چیز آپ کی آنکھوں میں سما جائے. آج بھی بہت سے حقائق ہیں جو ہماری آنکھوں میں نہیں آ سکے. ڈارک میٹر کو مانا ہے سائنس نے، آج تک کسی نے نہیں دیکھا. ڈارک انرجی کو مانتے ہیں، کسی نے نہیں دیکھا. دوستو جب ایسی ایسی چیزیں مانی جاتی ہیں تو پھر خدا کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ خدا موجود ہے. اللہ نے اس وقت ابو جہل ابو لہب کو اس طرح سمجھایا تھا بھائی کی روشنی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی روشنی میں. کتنی پرفیکٹ بات تھی ہے، کتنی محکم. حضور نے فرمایا میں تمہارے درمیان موجود ہوں، میں نے تمہارے درمیان 40 سال گزارے ہیں. 40 سال کم نہیں ہوتے، پوری زندگی گزر گئی ہے. فقط لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون. میری خلوت تم نے دیکھی، جلوت تم نے دیکھی، میرا ایک ایک کال دیکھو. میرے گھر میں جاؤ، وہاں گھر والوں سے پوچھو، جو میرے قریب ہیں ان سے پوچھو، باہر جاؤ کسی سے بھی پوچھو. میرے شب و روز تمہارے سامنے، گھڑی گھڑی پل پل میں تمہارے سامنے رہا، سب کچھ تمہارے سامنے کیا. تجارت بھی کی، ٹریڈ بھی کی ہے، لین دین بھی کیا ہے، تم سے معاملات بھی کیے ہیں، تمہارے صلح اور معاہدوں میں بھی شریک ہوا ہوں. ہر چیز میں گیا ہوں، گھر میں نہیں بیٹھا ہوا، باہر آیا ہوں. اس بھرپور زندگی میں جہاں تمہارا معاشرہ سارا کا سارا ڈوبا ہوا ہے برائیوں میں، بدیوں میں، خرابیوں میں، میری ذات پر تمہاری کوئی برائی داخل ہوئی یا نہیں یہ بتاؤ. تمہارے معاشرے کا کوئی ایک اثر میرے اوپر پڑا؟ میرا دامن تمہارے سامنے کوئی ایک چھیٹا تمہیں نظر آتا ہے؟ کبھی میں نے جھوٹ بولا، کبھی میں نے خیانت کی، کبھی میں نے بددیانتی کی. سب نے مل کر کہا کہ اے محمد اس معاملے میں ہم سب یک زبان ہیں کہ آپ کی ذات میں کوئی نقص نہیں ہے، آپ اتنے پرفیکٹ ہیں، آپ کی ذات میں کوئی خرابی نہیں ہے، آپ کے کردار میں کوئی نقص نہیں ہے. تو اس پر حضور نے فرمایا تو جب تم نے یہ بات جان لی تو اب یہ بات بھی مان لو کہ جب میں تم سے ایک بات اور کہتا ہوں کہ ایک خدا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور جس نے مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، اس پہ بھی ایمان لے آؤ. تو اس بات کو کیوں نہیں مانتے؟ جو ساری زندگی سچ بولتا رہا وہ اب جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ اور اتنا بڑا جھوٹ کیسے بولے گا وہ؟ یہ یہاں سے بنیاد اٹھائی گئی. دیکھیے تو یہ چیزیں ہیں، ہم ان بنیادوں پہ ہیں. اور پھر ہم اسی طرح دنیا میں جیسے میں نے بتایا کہ کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ کا معاملہ یہ سائنٹیفک اصول ہے، اس کی روح سے بھی ہم خدا کی طرف ہی جا رہے ہیں. خیر کبھی انشاءاللہ اور کسی موقع پہ میں سائنسی مزید حقائق کی روشنی میں عرض کروں گا کہ خدا ہے. اور آج بہت سے سائنسدان ایسے بھی ہیں جو مسلمان ہو گئے ہیں. خدا کے بغیر کائنات کا کوئی سولوشن ہی نہیں ہے. دیکھیے ایک بات خلاصے کے طور پہ، بس پوری دنیا کا علم آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ کیا ہے.
یہ کائنات کیا ہے، یہ زمین کیا ہے، یہ آسمان کیا ہے، یہ سورج کیا ہے، چاند کیا، بس یہ بتائے گا۔ مگر ایک سوال اور ہے جو بہت بڑا ہے، جو ضروری ہے حل کرنا، وہ یہ کہ یہ سب کچھ کیوں ہے۔ کیا ہے کا جواب تو دنیا دے رہی ہے، مگر کیوں ہے اس کا جواب کون دے گا؟ کوئی نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دے سکتا، کوئی سائنس نہیں دے سکتی۔ کیوں ہے یہ کائنات، کیوں ہے، میں کیوں ہوں، آپ کیوں ہیں، دنیا کیوں بنی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، الٹیمیٹ اسے جانا کیا کہاں ہے، یہ وہ چیز ہے جو کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ اسے محمد رسول اللہ بتانے آئے تھے، یہ قرآن بتانے آیا ہے کیوں ہے۔ یہ سب اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کی، اس لیے کہ اللہ ہے اور ایک دن سب کو اس کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔